ابھی تک آپ نے جان پہچان کے جو لیسنز پڑھے ہیں ان میں سے یہ پہلی مرتبہ لیسن ہے غزل. غزل اردو کی شان اور آبرو کہی جاتی ہے. غزل کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر شعر اپنے اندر ایک نئی بات رکھتا ہے. ہر شعر کے اندر ایک نئی بات ہوتی ہے، ایک نیا موضوع ہوتا ہے. اور آج ہم جس غزل کو پڑھ رہے ہیں یہ غزل خدائے سخن میر تقی میر کی یہ غزل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اردو شاعروں کے اعصاب پر عورت سوار ہے، تو عورت کا تذکرہ تو ضرور ہوگا غزل میں. لیکن یہاں جو آپ نے غزل کہی ہے پہلی اس غزل میں سے چند اشعار یہاں پیش کیے گئے. ہم اس غزل کو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو سوالات آتے ہیں عموماً ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ ان اشعار کے مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کیجئے یا اپنے مفہوم میں غزل کے مفہوم کو اپنے لفظوں میں لکھیے. اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. پہلا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے. دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر رہے ہیں میر تقی میر اور کہتے ہیں کہ یہ جو بناوٹ ہے، کپڑے لتے، میک اپ، اپنے چہرے کو بنانا، اپنے بالوں کو بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ چہرہ، یہ میک اپ، یہ خوبصورتی، یہ کپڑے، یہ صرف ایک سراب کی طرح ہے. کیونکہ انسان کی زندگی مثل حباب کے، جس طرح بلبلہ پانی کا پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی ساتھ وہ پھوٹ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اسی طرح انسان کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی لی گئی پہلی سانس موت کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہوتی ہے. شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری نمائش جو ہے یہ سراب ہے، ایک دھوکہ ہے. جیسے ریگستان کے اندر جب ریت چمکتی تو انسان کو دور سے دور سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پانی ہے اور وہ پیاسا اس کے قریب پہنچتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی نہیں تھا بلکہ دھوکہ تھا پانی کا. تو بالکل اسی طرح سے سراب کو دھوکہ بھی کہا گیا ہے. یہاں پر شاعر نے کہنے کی کوشش کی کہ انسان زندگی میں چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن جب سب حاصل کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں اور دانت گر گئے ہیں، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے، بدن کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور موت کی طرف اس کا سفر ہے. تو شاعر نے بتایا کہ یہ زندگی ایک بے ثبات زندگی کی بے ثباتی بتا رہے شاعر کہ ہماری ہستی، ہمارا وجود ایک حباب کی مثل ہے، ایک حماب کی مانند ہے، اور یہ ساری نمائش یہ جو ہے ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں محبوب جو ہے وہ ایک امیجنری فیگر ہے، ایک خیالی، ایک تصوراتی جو ہے پیکر ہے جس کو شاعر اپنے سامنے رکھتا ہے کہ میرے محبوب کے لب کی جو نزاکت ہے وہ ایسی ہے جیسے گلاب کی پتیوں پہ اپنی انگلیاں پھیرنے کے بعد ایک نرمی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح سے میرے محبوب کے ہونٹ ہیں. بار بار اس گلی میں جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی. اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب کا دیدار کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے ان کی گلی میں جاتے ہیں، اور اضطراب اس لیے کہ نظر خالی لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، محبوب کا دیدار نہیں ہوتا ہے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. جب میں نے آواز دی اپنے محبوب کو اور کسی نے دریافت کیا میرے محبوب سے کہ کون آواز دے رہا ہے، تو میرے محبوب نے جواب دیا کہ یہ اسی کی آواز ہے جس کا خانہ خراب ہو گیا ہے، یعنی جس کا گھر اجڑ گیا ہے. یہاں خانہ سے مراد جو ہے وہ دل ہے، جس کا دل جو ہے اجڑ چکا ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر تک کہہ رہے ہیں کہ آدھی کھلی ہوئی جو میرے محبوب کی نظریں ہیں، شرم سے مکمل نظریں نہیں کھلی ہوئی ہیں، حیا سے ان کی نظریں آدھی کھلی ہوئی ہیں، اور ایسی آدھی کھلی نظریں اپنے اندر تمام مستیاں شراب کی سموئے ہوئے ہیں. یہ غزل تھی میر تقی میر کی. امید ہے کہ اس کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور جب بھی آپ سے سوال کیا جائے
आप इसका जवाब बहुत आसानी से इस वीडियो को देख के दे सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन से इल्तिमास करूँगा कि वो हमारे इन वीडियोस को, जो बहुत ही कम वक्त में आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, बहुत ही छोटे, ताकि आप बहुत आसानी के साथ उन मतलब को समझ लें, उन मतालिक को समझ लें जो इन सबक में था, और फिर उससे अपने इम्तिहान के मार्क्स को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपनी समझ को ज़्यादा कर सकें। तो इसलिए इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ साथ हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि आने वाले वीडियोस में हम इन तमाम असबाब की जो मशक़ें हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आपको बताएंगे, और इंशाअल्लाह ग्रामर के लिए पूरा सेक्शन रखेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि जब आपका रिज़ल्ट सन 2019 में निकले तो उस वक्त आपके चेहरों पे खुशी हो और आपके वालिदैन आपके रिज़ल्ट को देख के मुतमईन हो, क्योंकि आपने मुकम्मल तौर से पूरे साल मेहनत करके इन मकामात को हासिल किया हो। इन तमाम नेक तमन्नाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियोज़ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम सब टीम को, हमारी और हमारे टीम के दूसरे अफराद को, जो कैमरामैन हैं और जो डायरेक्टर हैं, उन सब की तरफ से हम आपको अलविदा कहते हैं। अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।